میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا ذرا، کہتے ہیں کہ جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ یاد آئے ولی کامل مولانا عبد الرحمن عاجز ولی کوٹلوی، دریا کوزے میں بند کرنے والے اللہ کے ولی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ بڑے عظیم آدمی تھے، میرے جیسا ناچیز ادنا سا طالب علم گھنٹوں اپنے بیان کو جاری رکھے، علم و عمل کی بے پناہ کمزوریوں کی بنا پر اپنے واز میں وہ تاثیر پیدا نہ کر سکے جو اللہ کے ولی نے ایک شعر میں بات سمیٹ دی، گویا کہ سمندر کوزے میں بند کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں نے ان کی زندگی میں مولانا عبد الرحمن عاجز مالیر کوٹلوی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتابوں کو پڑھنے والے لوگ صاحب علم تو ان سے واقف ہیں بہت زیادہ، بہت بڑے رائٹر تھے، کتب کثیرہ کے مصنف، نظم اور نثر دونوں طریقوں سے کتابیں لکھی۔ ان کی زندگی میں نے ان کو اقبال ثانی کا لقب دیا تھا، اور بات بھی بالکل درست ہے۔ اللہ کے جو ان کے اشعار کلام سنتے ہیں، سب سے زیادہ اگر کسی نے پڑھا ہے نا اپنے خطابات اپنی تقریروں میں، وہ خطیب پاکستان شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ، انہوں نے پڑھا تھا، یا پھر مجھے اللہ نے موقع دیا، میرے قریب رہتے تھے فیصل آباد میں، فاروق ٹاؤن جو ہمارا جامع الفروق تھا اس کے قریب رہتے تھے، جمعہ ہمارے پاس ہوتا تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تھے، نہیں، میرے جیسے طالب علم کو جمعہ پڑھانے کا وہ سلیقہ سکھانے کے لیے آتے۔ اللہ اکبر، کہتے کیا ہیں؟ فرمایا اللہ اکبر اللہ، فرماتے ہیں جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا۔ سچی بات کہی اللہ والے، فرماتے ہیں جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا، آنے والا جائے گا صبح گیا یا شام گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی دل کو ایسے جیسے محبت کی کھینچ پڑنے لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ ہے جی، اللہ اتنا پیارا نام پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آقا کا نام ایک مرتبہ نام اسم گرامی کو ہے جی ادا کرنے سے ہونٹ دو مرتبہ ہے جی اچھے طریقے سے گوڑے طریقے سے وہ آپس میں جفیاں ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا پیارا نام پیارے نبی کے نام اسم گرامی میں محبت اور اتفاق اور اتحاد کی دعوت کا تکرار موجود ہے دو مرتبہ۔ سبحان اللہ، اسی لیے تو عرض کیا گئے وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَيْهِ۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والوں۔ ابھی تک بات نہیں سمجھ آئی تو میں آپ کی زبان میں سمجھاؤں۔
فرمایا جی خاک اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں، خاک اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں، رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں، ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں، فکر و احساس میں نئی شمعیں جلا دیتے ہیں، ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں، جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے ترجمہ محسن اعداء کا، دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو بولے بولے پتھر مارنے والوں کو سبحان اللہ دعائیں دینے والے میرے اور آپ کے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات کے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے لیے میرے پیارے 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 دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، معززین کرام، حفاظ کرام، ذی وقار علماء کرام اور میری قابل صد احترام ماؤں بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت سے میری اور آپ کی حاضری اللہ کے گھر میں قبول و منظور فرمائے۔ خوش قسمت لوگ کراچی والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آپ کو ساری کائنات کے لوگوں میں سے ان لوگوں کو منتخب فرمایا ہے، اپنا مہمان بنایا ہے جو اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مومن وہ ہو نہیں سکتا جو اپنے مہمان کی عزت نہ کرے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو اپنے مہمان کی عزت نہیں کرتا اس کا نہ اللہ کی ذات پہ ایمان ہے، نہ اس کا آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ لمبی بات نہ ہو جائے، میں مفہوم اس لیے عرض کیا، الفاظ نہیں، بات پھر ادھر ہی بات تھوڑا سا جی آگے بات چلے گی، ختم ہو جائے گی، اور کچھ بیان نہیں ہو سکے گا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی عزت کی اتنی ترغیب دلائی اور اتنے زیادہ حکام ہیں، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میرے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، میں اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس کی مہمان نوازی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہیں تو پوچھ لیں میرے میاں چودھری محمد آصف صاحب سے پوچھیں جو ہمارے پاس آتے ہیں، آپ تو جانے پہچانے، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، اتنے ایسے بچ جاتے ہیں، اتنی محبت، اتنا اخلاق، اتنی مہمان نوازی، ہم حیران پریشان رہ جاتے ہیں کہ ہمارا تو اتنا کوئی بات ہی مقام ہی نہیں ہے جتنا لوگ محبت کرتے ہیں اللہ کے دین کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ میں سے بھی آپ کو اجازت ہے، بلکہ دعوت ہے، دعوت عام ہے، اگر کوئی ادھر تشریف لانا چاہے، اگر کوئی ویسے اپنے کام آئے تو ہمیں تھوڑا سا رنگ کر کے ہمیں موقع دے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مولوی قاری محمد یعقوب فیصل آبادی گلے کے اوپر سے باز پھینک رہا ہے یا اندر سے بھی مولوی ہے۔ کیوں جی ساڑی پنجابی اردو کہتے ہیں بندہ کسی کے ساتھ کو واسطہ پڑے تو پھر جانتا ہے، سادہ ساڑی زبان ہے یا راہ پیا جانے یا واہ پیا جانے، پتہ تو پھر لگتا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیارے بھائی، اللہ کے مہمان، رب پوچھے گا میرے گھر میں کیوں آئے ہیں، کیا لینے آئے ہیں؟ ہم کہیں گے اللہ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے کے لیے، گناہوں کی معافی دے دے ہمیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہے گا اچھا سچی بات کر رہے ہو؟ اللہ کہے گا ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف فرما دیا، کیونکہ اللہ اپنی شایان شان ان مہمانوں کی مہمان نوازی فرمائیں گے۔ اللہ اللہ اکبر۔ دنیا سے بیزاری اور آخرت کی تیاری، ٹو دی پوائنٹ جیسے کہتے ہیں، بس اتنا باز ہوگا۔ چلتے چلتے اللہ کے فضل سے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ہم نے دعا کر دینی ہے۔ اللہ کے فضل سے توجہ فرمائیں ذرا،
میرے اور آپ کے پیارے محبوب محمد، سبحان اللہ، پھر کہہ دو ایک مرتبہ صلی اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب حدیث ابو یعلا حدیث کی کتاب ہے جی، اس میں حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ میرے پیارے محبوب پیغمبر ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے کوئی بات بیان فرمانا ہوتی بے شک مختصر سا خطبہ بیان فرماتے، ان الحمدللہ، جیسے میں نے دو جملوں کا ہے جی جناب، ایک اللہ کی حمد و ثنا، دوسرا پیارے نبی پر درود پاک کا، دو جملوں کا خطبہ عرض کیا گئے۔ اس کے بعد میرے نبی فرماتے اما بعد، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے بعد میرے نبی نے دو جملوں کا واعظ ارشاد فرمایا، ایک دو گھنٹوں کا نہیں، صرف 2 منٹوں کا بھی نہیں، 2 جملوں کا واعظ چند سیکنڈ میرے نبی نے خطاب فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں پیارے اصحاب، 2 باتوں کو مت بھولنا، ایک جنت دوسری جہنم۔ اس کے بعد پیارے آقا کی آواز بند ہو گئی، پیارے نبی کے صحابہ حضور کے رخ انور کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کی دونوں آنکھوں سے شنگ شنگ آنسو ڈھلک رہے ہیں، اتنا زیادہ روئے اللہ کے نبی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ کی رو رو کر کے داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ، اتنا زیادہ روئے۔ ایک مرتبہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دربار میں گناہ کرنے والا بندہ بھی پیش ہوگا، نیکیوں کو کرنے والا نیکوکار بندہ بھی جائے گا، مگر دونوں پچھتائیں گے۔ عرض کرتے ہیں صحابہ، اللہ کے نبی جی جو گناہگار ہے، خطا کار ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوتیں کرنے والا، نافرمانیاں کرنے والا، ان کو جب اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں اس کا ٹھکانہ، اس کا مسکن جہنم دکھلایا جائے گا، اس وقت روئے گا، چلائے گا۔ ایسے لوگوں کے رونے چلانے کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا ترجمہ کر گئے، فرماتے ہیں رو رو کر سن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری، من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعداری، حکم سیون دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا، جہنم سخت عذابا دائم تیرا ٹھکانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب جو غلط بندہ ہے، جو گناہگار خطا کار ہے، اللہ اور اس کے رسول کا باغی اور نافرمان ہے، اس کو پچھتانا تو چاہیے، مگر نیکوکار بندہ کیوں پچھتائے گا؟ آقا فرماتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں اس کی نیکیوں کا اجر ملے گا، اس وقت پچھتا کے کہے گا اے کاش مجھے علم ہوتا، مجھے معلوم ہوتا اللہ تیرے دربار میں نیکیوں کا اتنا زیادہ اجر ملتا ہے، اللہ میں پڑھ پڑھ کر کے نیکیاں کرتا، 1 منٹ بھی ضائع نہ کرتا۔ کراچی کے باسی ہو توجہ سے ادنا سے طالب علم کی بات سماعت فرماتے جانا۔ اللہ اکبر، بندے کو 100 سال دنیا کی زندگی نصیب ہو جائے، قیامت والا دن 50,000 سال کا، اس کے مقابلے میں یہ 100 سالہ زندگی صرف اور صرف 1.5 منٹ بنتا ہے۔ اللہ اکبر، کس کو 1.5 منٹ ملے گا؟ یعنی 100 سال، ٹھیک ہے نا؟ کس کو ملے گا؟ لاکھوں میں ایک ہوگا،
جس کو 100 سال کی زندگی نصیب ہو جائے. جی میرے پیارے بھائی، اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ویسے تو ان کی ساری کی ساری سیرتیں، زندگیاں بیان کی جائے، ان کی زندگیوں کو بیان کیا جائے تو جناب دنیا سے بیزاری اور آخرت کی تیاری کے باعث بنتے چلے جائیں. آج میں نے جو بیان کرنا ہے، دنیا سے بیزاری اور آخرت کی تیاری. دنیا سے بیزاری ہوگی تو آخرت کی تیاری ہوگی. اگر دنیا سے بیزاری نہیں ہے تو پھر آخرت کی تیاری بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. مظفر گڑھ علاقے کے میرے حسن سلفی صاحب آپ کے حاجی سعید ہوتے تھے مظفر گڑھ شہر میں، آپ تو جانتے بہت ہو گئے. ان کے ادھر میں نے خطاب کیا شہر کی جامع مسجد میں، بعد میں ٹیبل پہ بیٹھے تھے کھانے کے وقت، تو وہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی، مجھے آج تک نہ بھول سکی. میں نے 2-4 جگہ پہ بتائی بھی ہے کہ حاجی سعید فرمایا کرتے تھے کہ چنگے کیتے جوڑنا تے مندے کیتے ہی جوڑنا، کیوں جو چنگا جوڑ گھن سی مندہ روڑ دے سی. اس ریکی زبان وہ بڑا پیارا جملہ بولتے سن، بات صحیح ہونا دی. اللہ اکبر. اللہ اللہ اللہ. ان لوگوں کی زندگیوں کو ساری کی ساری بیان کیا جائے، ان لوگوں کا کردار، ان کا چلنا بیٹھنا، ان کے اعمال، دنیا سے بیزاری اور آخرت کی تیاری کے باعث بنتے چلے جائیں. لیکن نہ چیز ادنا سے طالب علم ایک ایک دو امثلہ بیان کر کے، بلکہ ایک ایک مثال بیان کر کے آگے چلتے ہیں. دیکھنا سب سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، سارے نبیوں کے بعد پوری انسانیت میں سے سب سے افضل ترین انسان حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ. بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے صدیقہ کائنات سرہانے بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں اور ساتھ کہتی ہیں وَبِيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. ایک کیسا خوبصورت چہرہ ہے، کیسی سونی شخصیت ہے جس چہرے کو دیکھ کر آسمانوں سے رحمتوں کے بادل برسنے لگ جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے جائے آنسو آ گئے اور کہتے ہیں بیٹی عائشہ میری تکلیف سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، یہ تو چہرہ محمد رسول اللہ کا، جس کو دیکھنے سے آسمان کے بادل رحمتوں کی برکھا برسانے لگ جاتے ہیں، رحمتوں کی فہار برسانے لگ جاتے ہیں. بیٹی یہ تو چہرہ نبی کا، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا تیرے ابے نے اپنے دور اقتدار میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، حق والوں کے حق نہیں دلوائے، یتیموں کا خیال نہیں کیا؟ نانا بابا یہ تو بات نہیں. اور پھر بیٹی آیا اس کر کے رو رہی ہو کہ تیرے بابے نے اپنے دور حکومت میں غلاموں سے چنگا اچھا سلوک نہیں کیا، یا پھر اپنا گھر مال سے بھر دیا گئے، بلڈنگیں بنا نہیں، بینک بیلنس جوڑ لیے اور بیت المال اپنے ذاتی مصرف میں صرف کر لیا؟ نانا بابا یہ تو بات نہیں. اور پھر بیٹی تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں بابا میں رو تو اس کر کے رکھی ہوں کہ آج خلیفۃ المسلمین جانوں سے کوچ فرما رہے ہیں، گھر کے اندر نہ ہی نیا کفن موجود ہے، نہ ہی نئے کفن کے لیے پیسے موجود ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹی تجھے کس نے بتلایا ہے ادھر نئے کپڑوں سے بات بنتی ہے؟ کفن پرانا کیوں نہ ہو، عمل اچھے ہوں گے تو جنت کی پوشاکیں تیری قبر میں پہنچ جائیں گی، جنت کا نور تیری قبر کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے
چانن لگا دے گا، روشنی مہیا فرما دے گا، دن چڑھ جائے گا۔ بیٹی اس کے اندر رونے کی کون سی وجہ ہے؟ یہ دو دھلی ہوئی چادریں، ان میں مجھے دفنا دینا، کفنا دینا۔ اگر کوئی نیا کپڑا میسر آ جائے کسی یتیم مسکین کو دے دینا، اس لیے کہ مرے ہوئے بندے سے جو زندہ بندہ ہے وہ زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر، سب کو دو رضی اللہ کہہ دو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حضرت عمر کے بارے میں صحابہ حضرت پیارے ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا کرتے تھے، پیارے صدیق جی عمر کو خلیفہ نامزد نہ فرما کے جانا، عمر تو جلالی طبیعت کا بندہ گئے، ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر فرماتے تھے جب عمر پہ بار خلافت پڑ جائے گا، عمر کی سختیاں تو نرمیوں میں بدل جائیں گی۔ ایسے ہی ہوا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی آپ جانتے ہیں، بہت بڑے رائٹر تھے، سیرت النبی کی کتابیں لکھنے والے جناب، انہوں نے ایک کتاب حضرت عمر فاروق کی سیرت پہ لکھی ہے، اس کا نام رکھا الفاروق۔ الفاروق میں لکھتے ہیں سیدنا عمر اپنے خلافت کے ایام میں دمشق کے دورے پہ تشریف لے گئے، مہینہ بھر کھلی کچہریاں لگاتے رہے، کچہریوں میں لوگوں کی شکایات سنتے رہے، ان کا ازالہ فرماتے رہے۔ آج کل واپسی مدینے کی طرف کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، جنگلی علاقہ ہے، ایک خیمہ نظر آتا ہے، اپنی سواری سے نیچے اترے، اجازت لے کر خیمے کے اندر داخل ہوئے، دیکھا تو بڑھیا آنکھوں سے نبی لی ایک ماں بیٹھی ہوئی ہے، پوچھتے اماں امیر المومنین عمر کا آتا پتہ ہو تو بتلاؤ۔ ماں کہتے میں زیادہ تو نہیں جانتی، ان دنوں امیر المومنین دمشق کے دورے پہ تشریف لائے ہوئے تھے، کھلی کچہریاں لگاتے رہے، لوگوں کی شکایات سنتے رہے، ان کا ازالہ بھی کرتے رہے، آج کل کہیں مدینے کی طرف سفر پہ ہیں۔ عالم الغیب کون ہے؟ ذرا بول کے بتلانا کون ہے؟ اللہ۔ یہ بوڑھی اماں آنکھوں سے نبینی ہے، اس کو نہیں پتا یہی امیر المومنین ہے جو میری جھونپڑی میں آ کر تشریف فرما ہے، ان کو نہیں پتا، لیکن ان کا تعلق اپنے امیر سے کتنا مضبوط تھا۔ سی آئی ڈی بھی ایسی مضبوط، نہ ریڈیو کا دور نہ ٹی وی کا دور، کیوں جی کوئی ایسا موبائل سسٹم بھی نہیں، اخبارات کا نظام بھی نہیں، لیکن پھر بھی ان کا تعلق اپنے امیر سے کیسا ہے؟ آنکھوں سے نبینی بڑھیا، وہ بھی خیموں میں، جنگلی علاقے میں خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ امیر المومنین کیا کرتے پھر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہی امیر المومنین، یہ اس بات کا تو اللہ کو پتا ہے نا۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ بولو تو صحیح، کون؟ اللہ ہے جو صرف اور صرف اکیلا ہی ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ہی کہتی ہے مگر اللہ غارت کرے عمر کو، بھوکوں تڑپتی ہوں، ایک دانہ راشن کا غلے کا میرے تک نہیں پہنچایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اماں امیر المومنین تک اپنی بھوک کی اطلاع پہنچائی ہے، خبر دی ہے؟ ماں کہتی ہے جو خلیفہ میری بھوک کی خبر نہیں رکھ سکتا اسے خلافت سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ اللہ، عمر تھے عمر، ایسے آنکھوں سے آنسو ڈھلکائے، ہاتھ جوڑ کر بڑھیا اماں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے اماں میں ہی تو تیرا مجرم عمر ہوں، اللہ کے لیے معافی چاہتا ہوں، پورا سال بعد میں ہوا کرے گا، 2 3 4 ماہ پہلے، 4 مہینے پہلے پورے سال کا راشن مانگ کے گھر بھیج دیا کروں گا، کبھی شکایت کا موقع نہیں آنے دوں گا، اللہ کے لیے عمر معافی چاہتا ہے۔ اماں خاموش ہے، حضرت عمر جلدی سے بوڑھی
बूढ़ी अम्मा के पैर पकड़ लेते हैं, कदम पकड़ लेते हैं, रो के कहते अम्मा जी अल्लाह की अदालत में उम्र को तेरे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाएगा, उम्र को सवाल का जवाब नहीं दिया देने का पता चलेगा, उधर नहीं दे सकेगा। अम्मा जी मुआफ करेगी तो जाऊंगा, वरना तेरे कदमों को पकड़े हुए इधर ही अपनी जिंदगी के सांस पूरे कर लूंगा। माँ की आंखों से आंसू ढलकाए, दिल नरम हुआ तो माँ कहती है जाओ तुझे मुआफ कर दिया गए। साथ ही कहती हाँ ऐसे बंदे को अमीरुल मोमिनीन होना चाहिए। ये थे दुनिया से बेजारी आखिरत की तैयारी। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला सारे कह दो जी रज़ी अल्लाह तआला कब्र पे खड़े हो जाते हैं, आंसू ढलकना शुरू हो जाते हैं। एक बंदा कहता अमीर उस्मान जी पहले तो पुलसरात के भी तज़किरे होते हैं, जान कदम की सख्तियों के तज़किरे, जनाब क़यामत की हौलनाकियाँ बयान होती हैं, जहन्नम के दौनाक मनाज़र बयान किए जाते हैं, और भी जनाब बहुत बहुत बड़े मुश्किल हालात मुश्किल औकात बयान किए जाते। इतना नहीं रोते जितना कब्र को याद करके रोते रहते हो। हजरत उस्मान फरमाते थे मैंने अल्लाह के नबी से आप सुना है, हजरत फरमा रहे थे कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर बंदा पहली चेक पोस्ट पे पकड़ लिया गया, आखिरत की अगली घाटियां तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में सैयदा फातिमा बतलाती है कि अली जी मजदूरी से वापस आते और अपने आप को ईशा की नमाज के बाद थोड़ी देर आराम करते, बिस्तरे पर आराम करने के बाद मुसल्ले के सुपुर्द कर देते। सारी रात ऐसे रो रो करके गुजारते जैसे बच्चा बिलक बिलक करके रो रहा होता गया। फातिमा से याद आया उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी का नाम भी फातिमा था, फातिमा बिनते अब्दुल मलिक बहुत बड़े हुक्मरान की बेटी। कहती है बड़े लोग हज और उम्रे करने वाले देखे, बड़े लोग नमाजें तहज्जुद गुजार देखे, बड़े लोग सदकात खैरात करने वाले, मस्जिदें बनाने वाले, मदारस चलाने बनाने वाले देखे, मगर उमर बिन अब्दुल अजीज से ज्यादा अल्लाह के डर से कोई रोने वाला बंदा नहीं देखा। अल्लाह दुनिया से गए, बेस दुनिया से बेजारी आखिरत की तैयारी, दुनिया से गए यानी 18 दीनार वरासत छोड़ी, उनकी कब्र और जनाब उनके कफन पर 9 दीनार खर्च हो गए। बाकी कितने बचे, कितने दीनार बच गए? 18 में से 9 खर्चों के 9 ही सीधे सीधे बच गए ना। और उनकी नरीना औलाद 12 बेटे थे, उमर बिन अब्दुल अजीज के 12 बेटे, एक एक बेटे को पूरा पूरा दिनार भी विरासत में नहीं मिला। तारीख वालों ने लिखा है कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बेटे जिनके लिए विरासत में एक एक दिनार भी नहीं आया, वो कई कई हजार दिनार डेली अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले बन गए। हाँ, अल्लाह ने इतना दिया, उनकी तरबियत की थी ना, रब पे भरोसा ईमान था ना। अल्लाह जो हुक्मरान उनसे कबल थे, अल्लाह अब्दुल मलिक जैसे, उन्होंने एक एक बेटे को 9-9 लाख 10-10 लाख दिनार वरासत में बाद में छोड़ा। और उनको दुनिया ने देखा, इतनी दौलत तक जिनके लिए वालिदैन छोड़ के गए, उनको भीख मांगते गलियों में दुनिया ने देखा। अल्लाह के बंदे, दुनिया से बेजारी और आखिरत की तैयारी। जी मेरे प्यारे भाई, अगर नहीं आपको यकीन आता तो फिर जावेद चौधरी का इदारिया पढ़ लें, उन्होंने बड़ा मशहूर हुआ है, नेट पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों में छपा। उसने कहा ऐसे ऐसे लोग, उसने आखिर इधर निचोड़ निकाला है, बड़ी बातें, बड़े दलाइल थे। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो दौलत है ना बंदे को मरवाती है,
दौलत से बंदे का अखलाक बिगड़ जाता है, ईमान ख़त्म हो जाता है। लाखों में एक हो तो वो किस गिनती में होता है बेचारा। उसने दलाल दे दे के एक दलील दी कि इस कराची में है जी जनाब उसका जहाज़ों की कंपनी चलती थी, 300 जहाज़ों की, बहरी जहाज़ों की कंपनी। इतना अमीर आदमी आज कल लाहौर में दीवारों के साथ टकरे मारता फिरता है। हाँ जी, कोई पूछने एक मरला भी उसके नाम नहीं, उसके बेटों ने गन पॉइंट पे सब कुछ छीन लिया। कहते हैं हमारा बाप तो पागल है। वाकई बात सही कहते हैं, बच्चे पागल ही था कि आप जैसे हैं जी डंगर और जानवर पैदा करके चला गया है, जिसकी तरबियत नहीं की दौलत ने आपको अंधा कर दिया, बाप को पागल कहने लग गए। हाय मेरे अल्लाह, अफसोस की बात है। लोगों, अगर इज्जत चाहते हो, अगर जीना चाहते हो, कि जो ज्यादा दौलत आए, मैं ये नहीं कहता, मैं कोई ये बेस नहीं बना रहा, कोई आपसे फंड की अपील नहीं करनी, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि जो वाफर पैसा आ जाए, जरूरियात खाने पीने, बच्चों की फीस, रहने का, जरूरियात अपने ना बढ़ाओ, अपनी जरूरियात को, जरूरी कुशवारी मिल जाए कोई इस तरह, और बाकी जितना पैसा अल्लाह दे, जितना दे सब कुछ खर्च कर दिया करो, वरना दौलत मरवाएगी। डाकुओं के हाथों, बच्चों के हाथों, अपने बेटों के हाथों, रिश्तेदारों के हाथों जलील करवाएगी। दौलत ने किसी को इज्जत नहीं दी। अल्लाह, दुनिया से बेदारी और आखिरत की तैयारी के बाद में मैं क्या क्या बयान करूं और क्या क्या चीज छोड़ूं, मैं तो खुलासातन बयान कर सकता हूं। देखना जरा, अल्लाह अकबर, अल्लाह, मेरे और आपके प्यारे पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा हजरत मैमूना के घर में, आपको मालूम है कि मेरे नबी की यहाँ बारियां मुकर्रर थी। एक दिन सैयदा आयशा के घर, अगले दिन हजरत हफ्सा के घर, अगले दिन अम्मा जान सैयदा ज़ैनब के घर, अगले दिन मेरे नबी अम्मा जान है जी मारिया के घर, अगले दिन मेरे प्यारे नबी अम्मा जान उम्मे मैमूना के घर, यानी बारियां मुकर्रर थी। ज्यादा बीमारी बढ़ती चली गई, मर्जुल मौत में मेरे नबी मुब्तला। इस बीमारी के बाद आप अल्लाह के पास ही चले जाते हैं। मेरे नबी को तकलीफ हो रही है रोज बारी में शिफ्ट करने की। सैयदा मैमूना के घर मेरे नबी मौजूद हैं। अल्लाह के नबी की बीवियां तो पहले ही रो रही हैं। ऐसे मेरे नबी ने अपनी अज़वाज को इकट्ठा फरमाया। हजरत फरमाते हैं, मेरी बीवियों, अगर मुझे इजाजत दो, मैं अपनी जिंदगी के बीमारी के अय्याम आयशा के हुजरे में गुजार लूं। बीवियों ने बाखुशी इजाजत दी है। मेरे नबी ने हजरत फजल बिन अब्बास को तलब फरमाया, हजरत अली को बुलाया। एक हाथ मेरे नबी का फजल बिन अब्बास के कंधों पर, दूसरा हजरत अली के कंधों पर। मेरे नबी के कदम शरीफ है, जमीन पर लकीरें बनाते बनाते हुए जा रहे हैं, निशान बनते जा रहे हैं। हजरत का बदन पाँव नहीं उठा रहे। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, मस्जिद भरी हुई, सारे जनाब आपकी तकलीफ को देखकर सिसकियों भर भर रोए, सिसकियों की आवाजें टुस्कियां भर भर के रो रहे हैं। मेरे नबी ने इशारा फरमाया ठहरना। हजरत ठहरे। मेरे नबी ने मुतवज्जे होकर के फरमाया, सहाबियों, वैसे तो तुमने सबने मेरे साथ बड़े एहसान फरमाए, सबके एहसानात के बदले में चुकाता चुका। अबू बकर वो गए जिनके एहसानात के बदले में मोहम्मद दुनिया में नहीं चुका सका, आखिरत में अल्लाह के पास से बदले लेकर दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत प्यारे अली, देखो ना दुनिया से बेदारी, आखिरत की तैयारी। मेरे नबी बीमारी की हालत में सैयदा आयशा के पास अम्मी फरमाती हैं, मातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बैती व फी यौमी व रासुहु बैन सहरी व नहरी।
میرے پاک پیغمبر میری باری کے دن میرے حجرے کے اندر میرے اللہ کے پاس جانے کی تیاری فرما رہے تھے، حضرت کا سر میرے کلیجے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ امی فرماتی ہیں رات آدھی رات سے ڈھل چکی ہے، میرے نبی کو تکلیف اور زیادہ بڑھ چکی ہے۔ امی فرماتی ہیں میں دونوں ہاتھوں سے آپ کو ایسے تھامے ہوئے آسمانوں کی طرف کونیوں سے تھامے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرتی ہوں، کہتی ہیں اذهب البعث رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ رب جہانوں کے لوگوں کو شفا دے دیتا ہے، میرے محمد کو بھی شفا عطا فرما چھوڑ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ دیکھ رہی ہے میرے بابا کو تکلیف بڑی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وراسو بین سعری و نعری۔ اماں جی فرماتی ہیں میں پورے گھر میں نظر دوڑائی کوئی چراغ مل جائے، مگر گھر میں نہ چراغ موجود ہے نہ ہی چراغ جلانے کے لیے دیا موجود ہے۔ حضرت عائشہ اپنی پڑوسن کو آواز دے کر کہتی ہیں نی بہنیں مجھے تھوڑا سا تیلی ادھارا دے دو، میں دیا جلا کے رج کے اپنے محبوب کا دیدار تو کر لوں۔ اسی طرح رات گزاری، صبح ہوئی، سیدنا حسن و حسین موجود، سیدہ فاطمہ بھی موجود، میرے نبی کی بیویاں دعائیں کر رہی ہیں۔ سیدہ فاطمہ کرتی بابا بار کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جا کر کے دیکھتی ہوں تو نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں بیٹی یہ وہ ہے جو کبھی خالی نہیں جایا کرتا، بھائیوں کے بازو توڑ جاتا ہے اور ماں باپ سے سونے پھول جناب پھول چھین کر لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ والدین کے پاس سے بچے لے جاتا ہے، بچوں سے والدین لے جاتا ہے، یتیم کر جاتا ہے۔ بیٹا یہ تیرے بابے کو لینے کے لیے آیا گئے، مگر اندر اس وقت آئے گا جب تیرا بابا محمد اندر آنے کی اجازت دے گا۔ لوگ اپنی مرضی سے کہتے پھرتے ہیں جی ورگا یہ بڑے بھائی جیسا، بڑے بھائی اور لوگوں ایک بڑا بھائی کیا گئے، رب کعبہ کی قسم میں نے ایسا انسان پوری زندگی میں نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا جو کہہ رہا ہو نبی تو بڑے بھائی جیسا ہوتا ہے، ایسا تو کوئی نہیں نہ کہتا۔ ہم کہتے ہیں ایک دو بڑے بھائی کیا سارے جگ کے بڑے بھائی مل جائیں، سارے جگ کے اولیاء اللہ مل جائیں، ساری کی ساری کائنات کے والدین اللہ کے نیک بندے والدین مل جائیں، سارے کے سارے انبیاء مل جائیں، سارا جگ مل کر بھی آقا محمد جیسا نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا تو اپنی مثال آپ ہیں، دوسروں کی جب تک سنتے رہے اس وقت تک بس جی پریشان ہی رہے، یار وہ یہ نہیں، وہ مسلمان نہیں، فلاں نہیں، اللہ معاف فرمائے ایک دوسرے پہ۔ یہ ہندوؤں نے جی اور سکھوں نے نہیں بلکہ انگریزوں نے یہودیوں نے اپنے ایجنٹ مسلمانوں میں چھوڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں نا غلط فہمیاں پیدا کر کے لڑانے بھڑانے کے لیے، ورنہ ہم تو ایک ہیں۔ میں نے ایک جگہ پہ خطاب کیا، میں نے کہا یار ہمارا قرآن، وہ مجھے بلا کے لے گئے عرس پہ، حضرت بلا کے لے گئے، خطاب ادھر توحید اللہ نے ایسی بیان کروائی۔ میں نے کہا بھئی آپ کا رب کون ہے؟ اللہ۔ میں نے کہا میرا رب بھی اللہ ہے، ہمارا بھی اللہ۔ اچھا آپ کا قرآن پاک کتاب کون سی ہے؟ کہ قرآن مجید۔ میری بھی یہی ہے۔ ہاں جی آپ کا کعبہ کس کو مانتے ہیں؟ کعبہ کہتے ہیں کعبہ تو ہمارا مکہ مکرمہ میں ہے۔ میں نے کہا میرا بھی وہی ہے۔ قرآن پاک بھی آپ کا؟ کہتے ہیں قرآن پاک تو یہی ہے جو گھر میں، تو نبی جس کا کلمہ پڑھا ہے محمد رسول۔ میں کہا یہ بھی ہمارا بھی یہی، آپ کا بھی یہی، تو پھر ہم 2 4 10 کیوں؟ ہم تو ایک ہیں، ہمارا رب ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، محمد ایک ہے، کیوں صلی اللہ علیہ وسلم نبی ایک ہے، تو پھر جس کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر ہم 2 4 10 کیوں؟ کہتے ہیں جی مغالطہ ہی لگ گیا، ہم تو ایک ہی ہے۔
ایسے محبت پیار سے دعوت دے، سونے قریب کر، تاکہ وہ یہودیوں کے ایجنٹ ان کی سازش کامیاب نہ ہو سکے۔ آپ کو بھی چاہیے للکارے لگانے سے کی بجائے اور چیلنج کرنے کی بجائے، مناظرے کرنے کی بجائے، یہ بٹن کھول کر دوسرے کو مشرک کافر کہنے کی بجائے ان کو پیار اور محبت، میرے بھائی، میرے ویر، میرے دوست، میرے پیارے، یہ میری بات سن، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میرے علامہ احسان اللہ جہیر رحمت اللہ علیہ کی بات پوری ہوگی۔ میرے قائد فرمایا کرتے تھے یہ صدی، الحمدللہ فرمایا کرتے تھے یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے۔ دھڑا دھڑ لوگ ماشاءاللہ کل مسلمان ہو تو آپ کہتے ہیں مسلمان؟ ہاں 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 اللہ، میں یہ نہیں کہتا مسلمان۔ میں ایک دن برکت پورے میں جاؤ جمعہ پڑھاتا، آپ کے پاس سلفی صاحب ساری تقریریں آتی ہیں ہر جگہ کی، تو وہ برکت پورے میں جمعہ پڑھاتا تھا، ساتھ ہی گرجا عیسائیوں کا، وہ پادری عبادت کروا کے جا رہا تھا، اور جاتے جاتے میں نے سیرت حضرت مریم علیہ السلام شروع کی ہوئی تھی، وہ 3-4 میرے خطبے ہیں سیرت مریم کے، تو وہ سنتا رہا، وہ کہتا ہے یہ تو مسلمانوں کی مسجد سے آواز آ رہی ہے، تو مانتے ہیں یہ تو حضرت مریم علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ اچھا، وہ بس پوچھتا پاچھتا نا، وہ ایک جھنگ بازار میں مسجد ہے، ادھر چلا گیا، ان کو کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ کا عقیدہ کیا ہے نبی کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں الحمدللہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور، کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ابن اللہ، بات تو ایک ہی ہو، میں مسلمان ہوتا ہی نہیں، کہتا میں عیسائی رہوں گا، میں عیسائی رہوں گا، مجھے مسلمان ہونے کی کیا ضرورت ہے جب عقیدہ ہی مسلمانوں کا اور ہمارا ایک ہے، پھر مجھے اپنا مذہب بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پھرتا پھرتا، میں تو جلسوں پہ گیا ہوا تھا، میرا سیکٹری تھا وہ کیسٹ سینٹر لمبی داڑھی والا رمضان، اس کا بھی نام رمضان ہے ہمارے دوست کا، وہ رمضان صاحب جی وہ دفتر میں تھے، ادھر آ گیا، وہ کہتا ہے جی کہاں ہیں قاری صاحب؟ کس نے بتایا نا کہ ادھر سے مسئلہ کو پوچھ رہا ہوں، کہتا ہے میں مسئلہ پوچھنا وہ جناب کہتے ہیں کہ میں نے ملنا ہے ان سے، وہ کہتے ہیں جی جلسے پہ گیا ہوئے فلاں دن تشریف لانا، وہ آئیں گے، اچھا وہ آ گیا جی، کہتا ہے جی میں برکت پورے میں نا ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، تو وہ تو حضرت مریم علیہ السلام کی بڑی تعریف کر رہا تھا، بڑی پاکیزگی بیان کر رہا تھا، قرآن کی آیات پڑھ رہا تھا، تو میں نے کہا مسلمانوں کا مذہب بڑا پیارا ہے یار، میں تو مسلمان ہونا چاہتا تھا، کہ وہ پتہ نہیں مولوی میں نے کہا ادھر سے جمعہ میں ہی پڑھاتا ہوں، کہتا آپ ہیں؟ میں کہا جی، خیر اس نے جناب پوچھا کہ آپ کا عقیدہ وغیرہ کیا؟ میں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہتا ہے بات تو ہوئی نا، ادھر تو کہتا ہے میں گیا، وہ بھی مسلمان ہے، میں نے کہا پتہ نہیں بھی کیسے مسلمان ہے، آپ کو پتہ ہے وہ بھی مسلمان ہے، وہ کہتے ہیں نور من نور اللہ، ہم کہتے ہیں ابن اللہ، آپ نے کہا اللہ کے رسول اور اس کے بندے، اللہ اکبر اللہ، اس نے اسی وقت کہتا ہے یہ اگر یہ اسلام ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان بناؤ، اس وقت کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیا، اور جناب الحمدللہ اس کا نام پھر ارشد رکھا، پہلے کوئی عیسائی مسیح لگتا تھا، سیمول جان مسیح کے پتہ نہیں کیا، ارشد اس نے نام انتخاب کیا، آج تک وہ ماشاءاللہ حدیث ہے۔ بات کرنے کا مقصد دھڑا دھڑ لوگ الحمدللہ حق کی طرف تشریف لا رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، ادھر دیکھنا، ذرا غور فرمانا، میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی دنیا سے جانے لگے ہیں، ادھر میرے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر جناب کسی نے اپنی ہماری پنجابی زبان میں عجب سا ترجمہ کیا ہے، بارہ نبی کی صبح نور اجالا سی، پڑھ دے محمد پیارے اللہم الرفیق الاعلی سی، بارہ نبی دی صبح ایشان ہاتھ چکے منگتی دعاواں، اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں، حکم میرے اللہ دا پورا گمن والا سی، بارہ ربی دی صبح عائشہ نے ہاتھ چکے منگتی دعاواں، اللہ 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 سونیا، اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں، حکم میرے اللہ دا پورا گمن والا سی، بارہ نبی دی
صبح ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے بس کر دعا دی ایشا وقت آ گئے قضا دے حکم میرے اللہ دا چلنا والا سی باران ربی دی صبح ماں فاطمہ آئی ویندی ابا پیارا وا کربا بھی کیڈا دکھ گئے بارا آ گیا نیڑے نیڑے اجل پیالہ سی باران ربی دی صبح کہندا بلال سونیا میں مر جامدا تہاڈی جدائی والا صدمہ نہ پامدا زندہ غمیش کاری رب تعالی باران ربی دی صبح نور اجالا سی پڑھتے محمد پیارے اللہم الرفیق الاعلی بل الرفیق الاعلی اعلیٰ دوست نو ملنا چاہنا ہو دی ملاقات واسطے بیداباں میں اتنے تائیں میں عرض کر رہا سا ادھر دیکھنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل تشریف لے آتے ہیں عرض کرتے ہیں پیارے آقا کے بعد جبریل تشریف لاتے ہیں عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب سے پوچھو اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو سدا دنیا میں رہو ملک الموت کو کہنا واپس چلے آئے میرا محبوب دنیا میں رہنا چاہتا ہے اگر میرے پاس آنا پسند کرتے ہو پھر فرشتہ باہر ملک الموت موت والا فرشتہ انتظار کر رہا ہے اسے اندر آنے کی اجازت دے دو میرے نبی نے اجازت فرمائی حضرت آگے ہاتھ بڑھایا جیسے کسی سے مصافحہ کیا جاتا ہے سلام لیا جاتا ہے میرے نبی کا ہاتھ اوپر چلا گیا اوپر اٹھتا چلا گیا آپ نے غلاموں لونڈیوں کے حقوق بیان فرمائے میاں بیوی کے حقوق والدین اور اولاد کے حقوق اساتذہ شاگردوں کی باتیں میرے نبی وصیتیں فرما رہے ہیں میرے پیارے نبی کا دم رخصت ہونا شروع ہوا ہے ادھر آہستہ آہستہ ہاتھ نیچے آنا شروع ہو گیا اللہ کے نبی ساری باتیں ختم کر کے آخری اور ضروری بات کہی آپ نے آپ کہتے الصلاۃ نماز نماز لوگوں نماز کا فکر کرنا میرے پیارے نبی کے ہاتھ نیچے آ گئے امی فرماتی ہیں میں سمجھ گئی میرے نبی جہانوں سے کچھ فرما گئے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے نبی کی زوجہ محترمہ میری تیری امی عائشہ کی آنکھیں ساون بادوں کی جھڑیاں لگائے ہوئے رو رہی ہیں بار بار چہرے کو چوم رہی ہے چہرے کو چوم چوم کر بار بار چہرے کو چوما ادھر چادر سے ڈھانک دیا میرے پیاری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس تشریف لا رہے ہیں کام گئے ہوئے جلدی سے واپس آ رہے ہیں پیارے نبی کی طبیعت بڑی زیادہ ناساز تھی رستے میں ایک بکریوں کا چرواہا ایسے گر گر جاتا ہے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بیٹا تجھے کیا ہوا کہتے ہیں تایا جان تم نہیں جانتے آج جناب رسول اللہ ہمیں یتیم کر گئے پیارے آقا ہمیں داغ مبارکت دے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر جلدی سے حجرہ صدیقہ میں پہنچے چہرے سے پلہ ہٹایا چہرے کو چوم رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں ساتھ کہتے اللہ کے نبی جی اللہ نے آپ کی زندگی کتنی پاکیزہ بنائی تھی موت کتنی پاکیزہ بنائی ہے آج کے بعد آپ پر دو موتیں کبھی بھی وارد نہیں ہوں گی یعنی جو موت وارد ہونی چیزیں ہو چکی سیدنا ابو بکر صدیق بار بار چہرے کو چومتے ہیں آنکھوں سے آنسو آنسو پہ آنسو اللہ کے نبی کے چہرے پہ گر رہے ہیں آپ صاف کرتے جا رہے ہیں اور قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے بس جو موت آنی تھی آ چکی اب دوبارہ موت نہیں آئے گی مطلب کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہی ادھر سے فارغ ہوئے مسجد کا معائنہ کرتے ہیں ادھر سے کچھ اور ہی نظر آئے صحابہ میں قرآن مچا ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق
دیکھ رہے ہیں حضرت عمر جذبات میں آئے ہوئے ہوش و حواس گم کر بیٹھے ہیں، ایسے صفوں کے درمیان دوڑے پھر رہے ہیں، تلوار میں آن سے ننگی کر کیے ہوئے فضا میں لہراتے پھر رہے ہیں، ساتھ آوازیں بلند کر رہے ہیں، کوئی بندہ ایسا جملہ بولے تو صحیح میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے نبی کے بے غشی کا عالم طاری ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح دوبارہ اٹھ پڑیں گے، اللہ کے نبی دوبارہ باتیں کرنے لگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ پیارے عمر کو بالکل پتہ نہیں چل رہا کہ بات بنی ہے۔ حضرت ابو بکر آ کے کہتے ہیں اجلس یا عمر بیٹھ جا، کملہ تو نہیں ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نہ بیٹھے، الرحیق المختوم والے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے بھی لکھا ہے ان کے ہوش و حواس گم ہے، حضرت عمر نہ بیٹھے اور حضرت ابو بکر خطبہ شروع فرماتے ہیں، حضرت عمر سے ہٹے، لوگ ادھر ہوئے، حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پیارے صدیق پڑھتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں خطبہ درج فرمایا، کہتے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا رب حی قیوم ابدا، ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ، اس کی سدا عبادت کرے۔ جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یقین جان لے فإن محمدا قد مات، اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، ساتھ ہی قرآن پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ ان صحابہ کو بات سمجھ آ چکی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گلکڑیاں ڈالے ہوئے اور ملتے ہیں تو ساتھ رو کے کہتے ہیں وما محمد الا رسول، واقع اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت پیارے ابو بکر حالات کو کنٹرول کر رہے ہیں، ادھر سے ایک بندہ زور سے آوازیں لگاتا ہوا آ رہا ہے، کہتا ہے این ابو بکر، این ابو بکر، کہاں ہے ابو بکر؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کیوں کیا ہوا، کیوں شور مچاتا آ رہا ہے؟ کہتے ہیں پیارے صدیق جی حالات پہ کنٹرول فرما لو، ہم پیارے بلال تو وہ تو ایسے پاگلوں کی طرح بیچارے ہیں جی، اسی طرح جناب دوڑے جا رہے ہیں، جنگلوں کی طرح منہ کیے ہوئے بھاگے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر دوڑے وادی سے نکلتے ہوئے بلال کو پکڑ کے کہتے ہیں یا بلال انت قنا انت مولانا، بلال تو ہی تو ہمارا سردار ہے۔ پہلے جناب رسول اللہ داغ مفارقت دے گئے، اب نبی کے بانگے تو چھوڑ چلا گئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں ابو بکر جی امیہ کی غلامی سے خرید کر کے اپنا ملازم رکھ لیا تھا، یا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آزاد کروا دیا تھا۔ حضرت ابو بکر کی ٹائیں نکل گئی اور رو کر کے کہتے ہیں جنت کے دولے بلال، کون تجھے اپنا نوکر سمجھتا ہے؟ تو آزاد ہے، آزاد ہے، آزاد۔ حضرت بلال اتنی بات سنی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، ایسے ہاتھ باندھے ہوئے کہتے ہیں پیارے ابو بکر جی اب ناراض نہ ہونا،
آزاد بندے اپنی مرضیوں کے مالک ہوا کرتے ہیں، میں ادھر نہیں رہ سکتا، آقا جی نظر نہیں آتے، ادھر مدینے کی گلیاں مجھے کاٹ کاٹ کھاتی ہے، مدینے کی گلیاں جی مجھے ڈرونی ڈرونی محسوس ہوتی ہے، میرا ادھر زندہ رہنا مشکل ہے، میرا راہ چھوڑ دیا جائے۔ حضرت بلال دنیا جانتی ہے کوفے کو مسکن بنایا، مدتیں بیت گئی، ایک دن ذہن میں خیال کرتے ہیں بلال تیرے بھی سانس چل رہے ہیں، حسنین کریمین کی وفات کی خبر بھی نہیں آئی، مدینہ بھی موجود ہے، چلو ایک سنت تو رہتی چلی آ رہی ہے وہی مدینے میں پوری کر کے آئے۔ بلال مدینے کی طرف منہ کر لیتے ہیں، رستے میں آئے اور آ کر کے جناب اللہ اکبر بلال رضی اللہ تعالیٰ ایسے تشریف لا رہے، لوگوں کو پتا چل گیا مدینہ منورہ میں تشریف لا رہے ہیں، لوگ سارے کا سارا شہر مدینہ بلال کے استقبال کے لیے امنڈ آیا، باہر اٹھ کھڑے ہوئے۔ جناب حسن و حسین کو پتا چلا، دوڑے دوڑے سب سے پہلے دور جا کے ملے اور جا کے کہنے نانا جی بلال کیا حال ہے؟ حضرت بلال کی چیخ نکل گئی، کہتے ہیں نواسیو، نبی کی آقا کی جدائی کے بعد نبی کے غلام سے حال پوچھتے ہو، حال ہوتا تو میں کیوں مدینہ چھوڑتا، کیسے آئے؟ کہتے آؤ میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، مجھے سواری بنا کے چلو، جیسے اپنے نانا محمد کو سواری بنا کے چلا کرتے تھے، میرے بالوں میں ہاتھ ڈال لو جیسے اپنے نانا محمد کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا کرتے تھے۔ حضرت بلال کو پیارے حسنین کہتے نانا جی، پیار محبت سے نانا جی کہا کرتے تھے نا، کہتے نانا جی بلال آپ بوڑھے ہو چکے ہو، ہم جوان ہو چکے، ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ حضرت بلال کہتے نواسیو، بلال پٹڑا تو ضرور ہے مگر بلال کا پیار اسی طرح جوان ہے۔ ایک طرف حضرت حسن کو بٹھایا، دوسری طرف حضرت حسین کو بٹھایا، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے۔ اسی کمروں میں بیٹھ کر کلمہ نہیں پکایا تھا، جی مضبوط صاحب کے مالک پتھروں پہ گھسٹ کے کلمہ پکایا تھا۔ بلال ادھر حسنین نے بھی اپنے نانا بلال کو خوش کرنے کے لیے بالوں میں ہاتھ ڈال لیے، سواری بنا کے چلنے لگ گئے۔ لوگ ایسے گلیاں بھری گئیں اور عورتیں دیواروں سے لٹک گئیں، چھتوں پہ چڑھ گئیں، پورے کا پورا مدینہ ہر گاؤں کا شکبار ہے۔ بلال نے نبی والا دور یاد کروا دیا، گئے سیدھے مسجد میں اتارا، لوگ جھرمٹ ہو گئے، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہے نبی کے بانگے بلال۔ مدتیں بیت گئی، مدینے کی فضائیں محروم رہی ہیں، بلالی اذان سے دھم ڈال دو، بلال 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 اذان سنا دینا۔ حضرت بلال انکار کر رہے ہیں، ادھر حسنین آگے سے آ گئے، کہتے ہیں نواسیو تجھے ٹالا نہیں جا رہا، تجھے میں لوٹا نہیں سکتا، اذان تو مجھ سے نہیں کہی جائے گی۔ پر کیا اذان شروع کی ہے، پڑھتے پڑھتے اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، ادھر پہنچے ہیں اشہد ان محمد پورا نہیں ہوا، لاش کا کر زمین پہ گر گئے۔ لوگ کہتے ہیں پکڑو بلال، گیا ہاتھوں سے گیا بلال، پکڑا گیا، دبایا گیا، منہ میں پانی ڈالا، چہرے پہ چھینٹے مارے، بلال آنکھیں کھولی، آنسو ڈلکائے، کہتے تھے میں نے آپ کو کہا نہیں تھا۔ بلال نے آقا کی موجودگی میں اذان کہہ لی جو کہنی تھی، اب مجھ سے اذان نہیں کہی جاتی، آقا جی نظر نہیں آتے۔ حسنین کہتے ہیں نانا جی نظر نہیں آ رہے، سیدہ فاطمہ کہتی تھی آپ کی وفات کے بعد ابو نظر نہیں آتے، ادھر جناب سیدہ عائشہ کہتی ہیں سرتاج نظر نہیں آتے، نظر کہاں سے آئے؟ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔
اکبر اللہ. دنیا سے بیزاری، آخرت کی تیاری، پیارے نبی کا وصال اور سیدنا بلال کا حال ادھر تک بیان ہو سکا. ایک پورا گھنٹہ ہو گیا بیان کرتے کرتے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ہو گئی دعا؟ ہاں دعا. ادھر رحمانیہ مسجد، ہاں رحمانیہ مسجد میں بھی ادھر آپ کے پروگرام اب انشاءاللہ عشاء کے بعد ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر، احسن جزا. محترم فضیلت الشیخ قاری محمد یعقوب صاحب بیان فرما رہے تھے بہت ہی دلسوز انداز میں. اللہ تعالیٰ شیخ